ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. یہ اس وقت کی آیت ہے جب مسلمان صحابہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے تو کچھ مہینے آپ نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا بھی کرتے تھے اور تمنا بھی تھی کہ مسجد الحرام کو کعبہ بنایا جائے. تو اللہ پاک نے آپ کو تسلی بھی دی: فَلَنُوَلِّيَنَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر اللہ پاک نے حکم بھی دے دیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ اب اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف، مسجد الحرام کی طرف کر لیجیے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ یہودیوں کو اور کچھ مسلمانوں کو بھی یہ بات شاق گزری، ناگواری محسوس ہوئی کہ جب مسلمان مسجد الاقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودی بھی خوش تھے کہ یہ مسلمان ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. لیکن جب قبلہ بدل دیا گیا تو انہیں بھی یہ بات ناپسند ہوئی اور کچھ مسلمانوں کو بھی، صحابہ کو بھی، اس لیے کہ قبلہ بدلنے کی بنیاد پر یہ یہودی مسلمان کو طعنہ دیتے تھے
کہ یہ دین کیسا دین ہے کہ کبھی تمہارا قبلہ مسجد الاقصیٰ ہوتا تھا اور اب تمہیں یہ حکم دیا گیا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. اس طرح وہ طعنہ دیا کرتے تھے. تو مسلمانوں کو بھی یہ بات ناگوار گزری. تو پھر اللہ پاک نے اس آیت کو نازل فرمایا اور مسلمان ہونے کا مقصد اس آیت میں بتلایا گیا. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، کہ جو کعبہ اور کعبے کا جو رخ بدلا ہے اس بارے میں تم بحث کر کے اپنا وقت ضائع مت کرو. یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے اور قبلہ بدلنے کے بارے میں باتیں کرنا یہ کوئی تمہارا مقصد نہیں ہے. مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے. کیا مقصد ہے؟ اللہ کے حکم کو ماننا. کہ ابھی تک جو تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اللہ کا حکم تھا. اب اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ تم اب اپنا رخ کعبے کی طرف کرو، مسجد الحرام کی طرف. تو اب تمہیں اس حکم کو ماننا ہے، اس لیے کہ یہی مقصد ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز. تو اب اگر کوئی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو وہ ایمان والا نہیں سمجھا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا. اور دین کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا، اس کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا. تو اصل مقصد بتایا کہ اصل مقصد اللہ کے حکم کو ماننا ہے. اور پھر آگے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ تم اس بحث میں نہ گرو، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، بلکہ نیکی کا کام یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، کہ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر، انبیاء پر، اللہ کی کتابوں پر، یہ نیکی کا کام ہے، یہ کام کرو. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے یہ پوری آیت پڑھ کر ان کو سنائی. پھر دوبارہ سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے پھر دوبارہ اسی آیت کو انہیں پڑھ کر سنایا کہ اس آیت میں اللہ کا حکم یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور صلہ رحمی کریں، وعدوں کو پورا کریں، اور سختی والے حالات میں گھبرائیں نہ بلکہ اور زیادہ مضبوطی سے حالات کا مقابلہ کریں. یہی سچے لوگ ہیں اور یہی اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. پوری آیت آپ نے انہیں پڑھ کر سنائی. لیکن پھر انہوں نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے؟ تو صحابہ بھی عجیب تھے اور زیادہ سے زیادہ دین ہمیں معلوم ہو اس لیے بار بار نبی سے سوال کرتے تھے. ہماری طرح نہیں کہ ایک سوال کر لیا اور جواب ہو گیا، بس نہیں. تو تیسری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی. فرمایا کہ نیکی سے محبت کرنا اور برائی سے نفرت کرنے کا نام ایمان ہے. کیا فرمایا؟ نیکی سے محبت کرنا اور برائی سے نفرت کرنے کا نام ایمان ہے. عزیز دوستو، آج ہم اس حدیث کو سامنے رکھ کر
اپنی زندگی کا، اپنی حالت کا تجزیہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت کرنا یہ ایمان ہے، تو ہماری زندگی میں اس حدیث پر کتنا عمل ہے؟ کیا ہم نیکی سے محبت کرتے ہیں تو کتنی محبت کرتے ہیں؟ برائی سے، گناہوں سے ہمارے اندر ان کے بارے میں کتنی نفرت ہے یا نہیں ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا حال اس کے برعکس ہے کہ آج ہم میں نیکیوں سے محبت نہ رہی اور برائی سے نفرت نہ رہی، بلکہ برائی سے ہم محبت کرنے لگ گئے، گناہوں سے ہم نے اپنی زندگی کو بھر لیا، گناہ کرنے کے بغیر ہمیں چین نہیں آتا، یہ ہمارا حال ہے۔ اور جب نیکی کا معاملہ آتا ہے تو بہت ہی اس کے لیے خوشامد کرنی پڑتی ہے، جبکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ایک ایمان والے کو کیا ہونا چاہیے؟ نیکی کے کاموں سے، بھلائی کے کاموں سے، اللہ کے حکموں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ایمان والے کو محبت ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آگے اللہ پاک ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو نیکی کے کام کرو، اور نیکی کے کام کیا ہے؟ آگے اس کو بھی اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، کہ اللہ ہی ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو معبود بنانا یہ سراسر فطرت کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف تو ہے ہی، لیکن انسانی مزاج کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ آگے فرمایا اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ آخرت کے دن پر ایمان رکھو، یقین رکھو اس بات کا کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ایک نہ ایک دن تمہیں اپنی قبر سے دوبارہ اٹھنا ہے، اور پھر اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے، اس بات کا ایمان رکھو۔ اور پھر فرشتوں پر ایمان رکھو کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہے، اور ان کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ اللہ کے پیغامات کو اللہ کے مخصوص بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ کتابوں پر ایمان رکھو کہ جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، تورات، زبور، انجیل، یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں کہ یہ کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہیں، اور ان کتابوں میں سب سے افضل درجہ کس کا درجہ ہے؟ قرآن مجید کا، کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور سب سے زیادہ فضیلت والی یہ چیز ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ رسولوں پر ایمان رکھو کہ جتنے بھی انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے ہیں، وہ تمام کے تمام انبیاء برحق ہیں، اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اور ان رسولوں میں، ان نبیوں میں سب سے افضل درجہ میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، اور آپ آخری نبی ہیں۔ نبی کو نبی ماننا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ نبی کو آخری نبی ماننا کہ ہم آخری امت ہیں، اور ہم جس نبی کے امتی ہیں وہ نبی بھی آخری امت ہے، آخری نبی ہے، اور اس نبی کے بعد اب کوئی دوسرا نیا نبی نہیں آنے والا قیامت کی صبح تک۔
پھر آگے اللہ تبارک و تعالی اور نیکی کے کام کو بیان فرما رہے ہیں، اور ایک ایمان والے کے اندر کیا کیا صفت ہونی چاہیے اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ ایمان والے کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ کیا کریں؟ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور قرآن خود یہ کہتا ہے کہ انسان کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، لیکن محبت ہونے کے باوجود ایک ایمان والا کیا کرتا ہے؟ اللہ کی خاطر، اللہ کے حکم کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر اس مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ یہ ایمان والی کی خاصیت ہے، یہ صفت ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ سب سے افضل صدقہ، فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ جس وقت تمہارے پاس مال ہو، تم مال سے محبت کر رہے ہو اور اس مال کو خرچ کرنے کی طاقت بھی تمہارے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صحت اور تندرستی بھی دی ہے، لیکن پھر بھی تم اس مال کو اپنی ذات پر خرچ نہ کرے بلکہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، یہ سب سے بہترین اور سب سے افضل صدقہ ہے۔ تو صدقے کی فضیلت کو بیان فرمایا، آگے فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، کہ ایک تو یہ کہا کہ صدقہ کرو، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن سب سے پہلے صدقات، عطیات اور زکوٰۃ کا جو سب سے پہلے مستحق ہے اس کو قرآن کریم یہاں بیان کر رہا ہے کہ سب سے پہلے کسے صدقہ دینا چاہیے، کس کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ذوی القربہ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سب سے پہلے تم صلہ رحمی کرو، اپنے مال کو سب سے پہلے ان پر خرچ کرو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی غریب فقیر کو صدقہ کرے، ان پر خرچ کرے تو اس کو ثواب تو ملے گا ہی، لیکن جو اپنے رشتہ داروں پر صدقہ کرے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان پر اپنا مال خرچ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کو ڈبل ثواب اللہ پاک عطا فرمائیں۔ ایک تو مال خرچ کرنے کا، اور دوسرا ثواب اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کا۔ تو قرآن کریم نے یہ کہا کہ اپنے مال کو خرچ کرو، اور سب سے پہلے مال وہاں خرچ کرو جہاں اپنے رشتہ داروں میں ضرورت ہو۔ پھر آگے فرمایا والیتامی والمساکین، یتیموں پر اپنا مال خرچ کرو، مسکینوں کو دو، والسائلین وفی الرقاب، اور جو سائل حضرات ہیں، جو مانگنے والے حضرات ہیں، ان پر اپنا مال خرچ کرو۔ اور یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو غریب فقیر ہوتے ہیں مانگتے ہیں اللہ کے نام پر، اور ایک دوسری قسم حدیث میں آئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مانگنے سے بچاتے ہیں، یعنی ان کا دل یہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ ہم جائیں کسی کے در پر اور ہاتھ پھیلائیں، نہیں، بلکہ وہ مانگنے سے بچے ہوئے رہتے ہیں۔ تو دین کا تقاضا یہ ہے کہ جو مانگے ہمیں اسے بھی دینا چاہیے، جو مانگنے سے بچا ہوا رہتا ہے
اپنی عزت کی خاطر مانگتا نہیں، تو حدیث کا خلاصہ یہ کہتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی مدد کریں۔ جو غلام ہیں، غلاموں کو کس طرح چھڑائیں، اس پر بھی اپنا مال خرچ کریں۔ یہ اس زمانے میں قرآن کریم نے کہا، اور ہمارے زمانے میں اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو جیلوں میں بند ہے، کہ مجرم ان پر جرم کا الزام لگا دیا گیا اور وہ حقیقت میں مجرم نہیں ہے، بے قصوروار ان کی زندگیاں جیلوں میں گزر رہی ہیں، ہم ان پر اپنا مال خرچ کریں۔ پھر آگے اللہ پاک نے ایک اہم رکن کی طرف توجہ دلائی کہ نیکی کا کام یہ ہے کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، کہ دین کا سب سے بنیادی عمل، سب سے اہم رکن نماز ہے، لیکن اللہ نماز کو بہت ہی بعد میں بیان کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے کس کو ذکر کیا؟ عقائد کو ذکر کیا، پھر اخلاقیات کو ذکر کیا، کہ ہمیں یہ آیت یہ سبق دیتی ہے کہ ہمارا سب سے پہلا عقیدہ درست ہو، کہ سب سے پہلا ایمان، سب سے پہلا نظریہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہے، کہ ہمیں اللہ پر کامل یقین رہنا چاہیے، اور آخرت کے دن پر بھی ہمارا یقین رہنا چاہیے۔ پھر یہ حکم دیا کہ تم اپنے مال کو غریبوں پر خرچ کرو، اور پھر آخر میں کیا کہا کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ خلافی مت کرو، وعدے کو پورا کرو۔ یہ نیکیوں کے کام اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، اور حدیث شریف میں آیا کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ وعدہ خلافی کرنا یہ کس کی علامت ہے؟ فرمایا کہ یہ منافق کی علامت ہے۔ 3 علامتیں حدیث شریف میں بیان کی گئی، اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بات کرے، جھوٹ اپنی زبان سے بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کریں، اور تیسری علامت یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرے۔ تو یہ منافق کی علامتیں ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والوں کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر ان پر فقر و فاقہ ہے تو انہیں شکوے اور شکایتیں نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کے سامنے واویلا اور غلا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم تنگ دستی کی حالت سے گزر رہے ہو تو تم اپنے فقر و فاقے کو، اپنی مصیبت کو، اپنی پریشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرو، یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ جو میدان کارزار میں جنگ کے وقت لڑائی کے میدان میں ثابت قدم رہتا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑا نیکی کا کام ہے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہی لوگ سچے ہیں۔ کون لوگ سچے ہیں؟ کہ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، فرشتوں پر ان کا ایمان ہو، نبیوں پر ایمان ہو، اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان پر ان کا ایمان ہو، جتنے رسول بھیجے ہیں ان پر ان کا ایمان ہو، جو اپنے مال کی محبت ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور پھر یتیموں پر اپنا مال خرچ کریں، کوئی مانگنے والا ہے، فقیر ہے، اس کی ضرورت پوری کر دے، کوئی مسافر ہے تو اپنے وطن کو پہنچ جائے اس قدر اس کی امداد کر لے، اس کی مدد کر دے، پھر نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، اور وعدہ خلافی نہ کرے، اپنے وعدے پر پکے رہیں۔ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ سچے ہیں، یہ جھوٹے نہیں ہیں، بلکہ کون ہیں؟ یہ سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، اللہ پاک تاکید سے یہ بیان فرما رہے ہیں، یعنی مضبوطی سے بات بیان کر رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں
جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک نے جتنی صفتیں بیان کی ہیں کہ ایمان والے کے اندر یہ صفتیں ہونی چاہیے، اللہ پاک ہمیں توفیق دے اس بات کی کہ ہم وہ تمام صفات سے اپنے آپ کو مزین کریں، اپنے آپ کو متصف کریں۔ اللہ پاک کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔